غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ آتا ہے کہ بکریوں کے ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے، بیچ دے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، میں تو غلام ہوں اپنے آقا کا، اس کی بکریاں چلا رہا ہوں، میں آپ کو کیسے بیچ دوں؟ قل للمالک اکلہ الذئب، کوئی بات نہیں، اس کے امتحان کو چیک کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو، اسے کہتے ہیں تو بہانہ بنا دینا، جب مالک پوچھے گا ایک بکری کم ہے تو اسے کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب وہ اعرابی ہے لیکن اس کو مالک کے بارے میں خبر ہے کہ ایک دن میں نے اس کے دربار میں پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، مالک کا تو منہ بند کر دوں گا یہ کہہ کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا کروں گا؟ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کے دل میں مالک کا ڈر، اللہ کا خوف، اور یہی مالک فرما رہا ہے میرے بندوں میں مجھ سے حقیقی طور پہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ بخاری و مسلم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے، اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے پیاروں میں سے جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسے کیا دیں گے؟ آپ کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوگی وہ زیادہ قیمتی کس کو دو گے؟ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے کہا بھوک لگی ہے، آپ نے اس کو ریال دے دیا، 2 ریال دے دیے، لیکن جب آپ کا فرزند مانگتا ہے اس کو ریال 2 ریال سے تو نہیں ڈرکھاؤ گے نا، وہ تو جو مانگ رہا ہے آپ کی قیمتی ترین متاع ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، کہتا ابا جان گاڑی چاہیے، تو باپ مجبور ہو جاتا ہے بیٹے کو گاڑی لے دیتا ہے، حالانکہ وہ گاڑی پر جو خرچ آ رہا ہے وہ اس کی قیمتی چیز ہے، لیکن جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمتی چیز عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے ان کی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر کی توفیق عطا فرمائے۔